اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، کہ بدلہ، اس نے بدل ڈالا اس کو، پس پھر جس نے بدل ڈالا اس کو، کس کو؟ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی؟ وصیت کو، وصیت کی بات ہو رہی تھی آیت نمبر 180 میں۔ بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ جو اس نے سنا ہے، فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 180 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے وہ ضرور وصیت کرے۔ اسی بات کی کنٹینیوٹی ہمیں اس آیت کے اندر نظر آئے گی۔ ہم نے ان آیات سے یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، کہیں کسی جگہ اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں کہیں تم جاؤ وہاں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اینما کنتم فہو معکم، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مرنے کے وقت میں بھی، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک بات یہ سمجھ آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ مال جس کو انسان اپنی صلاحیتیں لگا کر اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، یا اللہ رب العزت اسے اپنی جناب سے جو رزق، جو مال عطا کرتا ہے، وہ اس کی اہمیت ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مال کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں، ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے بعد بھی اپنے مال کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور پھر ہمیں تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا مال اس کا نہیں رہتا، اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ 1/3 مال اس کا ہوتا ہے، جس کی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ وصیت کرے گا کہ وہ مال کس کو ملنا ہے، کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو وصیت مرنے والے نے کی تھی، اس کو اگر کوئی بدل ڈالتا ہے تو اس کی وہ کیسا ہے؟ اگر اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دیتا ہے، کوئی چیز، بدل یبدل تبدیلاً کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، بدل ڈالنا، چینج کر دینا، اس کے اندر کوئی تبدیلی لے آنا۔ مطلب وصیت وہی ہے لیکن اس کو چینج کر دیا، مطلب اچھی چیزیں خود رکھ دیں، جو اچھی نہیں ہے وہ کسی کو دے دیں۔ یا اگر کوئی مرنے والا، اس کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کے مال میں سے جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ ان کو دے دیں اور اچھی چیزیں خود رکھ لیں۔ بلکہ میں نے کسی کا یہ بھی سنا تھا کہ مرنے والے نے وصیت کی کہ مال کے 3 حصے کیے جائیں۔ مطلب اس کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی بچی ہوئی تھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ساس، کمبائن فیملی میں ہوتا ہے کہ ساس نے ہر چیز اپنے ہینڈ اوور کی ہوتی ہے، تو ایسے ہی میں نے کسی کا واقعہ سنا کہ ان کے گھر میں گھی بچا ہوا تھا، اس طرح کچھ اور چیزیں تھیں، تو وہ ساس نے کہا کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ تو جو بڑے تھے، جو کر رہے تھے، انہوں نے اچھا حصہ خود رکھ لیا، اور جو اچھے سے مراد یہ کہ زیادہ اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑا تھوڑا دوسروں کو دے دیا۔ ایسے ہی گھروں کی تقسیم ہوئی، تو جو ہے وہ جو نہیں بولتا تھا یا جو ذرا کمزور تھا، گاؤں والا حصہ اس کو دے دیا، شہر والا مہنگی والی زمینیں اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ چینج کر دینا، بالکل بدلنا نہیں، چینج کر دینا، اس کو بدلہ ہو، اس کو بدل ڈالا، مکمل طور پر بدلنا نہیں، اس میں تبدیلی کر دی۔ تو یہ اس کا گناہ کس پہ ہے؟ جس نے سنا، ما سمعہ، ایک تو جس کو ضامن بنایا جاتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، اور وہ آگے دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہ وصیت ہے،
اور وہ سننے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو جس نے بھی سنا اور تبدیل کر ڈالا وہ سارے ہی اس گناہ میں شریک ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا صفت بیان کی کہ یہ جو مرضی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، وصیت کے اندر وصیت کرنے والی کی نیت کیسی تھی. اس چیز میں بڑی جان ہوتی ہے. اگر اس کی نیت صاف تھی، وہ واقعی ہی چاہتا تھا کہ ان لوگوں میں میرا مال تقسیم ہو، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اس کی وصیت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا، وہ خود چاہتا تھا کہ میں نے اپنے مال میں سے اس کو کچھ نہیں دینا، کسی بیٹے سے، کسی بیٹی سے، کسی بہو سے، وہ تو خیر وہ تو وارث ہے نا، وہ تو وارث ہے. اس کے علاوہ جو 30% تھا، 1/3 جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں سے کسی کو نہ ملے یا اس طرح سے، اور کسی وجہ سے اس نے وصیت کر دی ہے کہ ملے. لیکن وہ آگے سے سننے والے بدل ڈالتے ہیں. اس کی نیت کا جو اثر ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح وہ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے، اور جن کو وہ نہیں دینا چاہتا ان کو نہیں مل پاتا. لیکن پھر اس گناہ میں وہ بھی شامل ہوگا اگر اس کی نیت ایسی تھی. لیکن بہرحال وصیت کر کے وہ تو چھوٹ گیا، لیکن جن تک پہنچا ہے وہ اس کے مجرم ہوں گے. تو بہرحال وصیت جو ہے نا، یہ ایک امانت ہے، اور اگر اس کو نہیں پہنچایا جاتا ہے، اس کو بدل ڈالا جاتا ہے، تو بدلنے والا جو ہے وہ مجرم ہوگا اور امانت میں خیانت کرنے کا مرتکب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل ڈالتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب کسی مرنے والے کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اور قرآن پاک میں اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے بارے میں اتنی آیات اور اتنی احادیث نازل ہوئی کہ ہمیں ڈر محسوس ہونے لگ گیا تھا یتیم کے مال کو ہاتھ لگاتے ہوئے. ہم ڈرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، یہ عام دیکھا جاتا ہے دنیا میں نا، کہ جس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بیوی بھی کوئی بہت تیز نہیں ہوتی یا بہت زیادہ باہر نکلنے والی نہیں ہوتی، ظاہر ہے بیوہ ہوتی ہے وہ، تو لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح ان کی حق تلفی کر لیتے ہیں. بہن بھائی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح ان کی حق تلفی کر لیتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے. ضبط نہ بھی کریں ان کا حصہ تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ان کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں، خود وارث بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خود مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ قرآن پاک میں بارہا جو ہے نا وہ یتیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. تو ظاہر ہے جب ایک بندہ مر جائے گا تو اس کی اولاد تو یتیم ہو جائے گی، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی وہ یتیم رہے گی. تو اسی لیے یہ ایک امانت ہے، وصیت جو ہے نا یہ ایک امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے. وصیت کرنے والا بری ہو چکا ہے، اس نے جو وصیت کرنی تھی کر دی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر اس کی جو ہے وصیت وہ صحیح تھی، حق پر مبنی تھی، انصاف پر مبنی تھی، اور بعد میں لوگ اس کو بدل ڈالتے ہیں، تو وہ بری ہے، اس کو اس کا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بھی دل کی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس کی بھی دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ سمیع علیم. یہ والی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ اللہ سن بھی رہا ہے، یہ جو بدل رہے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہے، علیم، اور وہ جانتا بھی ہے، دلوں کی نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو اسی لیے وصیت کرنا فرض ہے، اور پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ اس میں تبدیلی کرنا گویا امانت میں خیانت کرنا ہے. اور ایسا کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے.